زور سے زور سے سبحان اللہ، دل سے بولو، دل سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ ایسوں کو عزت نہیں دیتا جو گھمنڈ کریں، جو تکبر کریں، جو انا کریں۔ خدا نے مال دیا ہے تو راہ خدا میں اٹھانا سیکھو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے قاری صاحب، اچھا ماشاء اللہ۔ ایمانداری سے بولو، یہ مال کس نے دیا؟ زور سے۔ یہ جسم کس نے دیا؟ اولاد کس نے دی ہے؟ عزت کس نے دی ہے؟ جسم کس نے دیا؟ بیماری کون دیتا؟ ٹھیک کون کرتا؟ کھانے کون دیتا؟ پینے کون دیتا؟ آج اسی کے نام پہ مانگا جاتا تو غریب ہو جاتا، آج اسی کے نام پہ بلایا جاتا تو بھکاری ہو جاتا، آج اسی کے نام پہ کچھ کہا جاتا تیری گردن جھک جاتی ہے۔ ابھی چلا نہیں کووڈ 9 میں نہیں دیکھا تم نے؟ جس زمانے میں مسجدیں بند ہوئی، مدرسے بند ہوئے، خانقاہیں بند ہوئی، اور تم جیسے گھمنڈی الہ آباد اور بنارس کی ندی میں ہزاروں کی لاشیں تیر رہی تھی، تمہیں اٹھانے والے نہ ملے۔ دریاؤں میں تھے تم، تمہیں اٹھانے والے نہ ملے۔ تالابوں میں تھے تم، تمہیں اٹھانے والے نہ ملے۔ خالی کنووں میں پڑے تھے تم، تمہیں اٹھانے والے نہ ملے۔ علاقے کے پوسٹ مارٹم مرچری میں پولیس نے کیروسین چھڑک کے تم جیسے گھمنڈی سینکڑوں میں آگ لگا دی، تمہیں بچانے والے نہ ملے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی، میں عزت دینا بھی جانتا ہوں اور مٹی میں ملانا بھی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی قاری صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کان کھول کر سنیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کان کھول کر سنیے، سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے قاری صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئے میں مزہ ہے، بولو۔ اچھا تم جتنے بیٹھے ہو بالکل 1 منٹ میں خاموش ہو جاؤ۔ اے بچوں آواز کم کر لو اپنی۔ سر جھکا کے جینے میں مزہ ہے، سر اٹھا کے جینے میں مزہ نہیں ہے۔ اور ایک بات سن لو، کوئی راز ہی تو ہوگا، کوئی حکمت ہی تو ہوگی۔ جو نبی نے کہا تھا مجھے غریبی بہت پسند ہے، ارے بولو نا بھائی، ارے کوئی تو راز تھا جو نبی نے کہا تھا مجھے غریبی بہت پسند ہے اور مجھے غریب بہت پسند ہے، کوئی تو حکمت ہوگی۔ اب سنیے، حضرت عمر بن خطاب جس دن امیر المومنین بنے، حضرت عمر تو جو قیمتی لباس تھا نا حضرت عمر کے جسم پر، آپ نے وہ کرتا نکالا اور اسے کھنٹی میں ٹانگ دیا اور پھٹا ہوا کرتا پہنا، جس میں تقریباً 17 یا 19 پہمد لگے تھے۔ صحابہ کی نظر پڑی تو سب کے سب مسجد میں قریب آئے نماز کے بعد، کہا حضور آپ نے اتنا اچھا لباس اتار کے ڈال دیا اور یہ پھٹا ہوا پہن لیا۔ حضرت عبداللہ بولے ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ حضرت عمر بولے ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ کہا حضور پھر پھٹے ہوئے لباس سے کہ ذمہ داری پوری ہوں گی؟ کہا خاموش رہو، عمر کوئی کام وہ نہیں کرتا جس میں مصطفیٰ کی محبت شامل نہ ہو۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ اللہ، اور کون عمر ہے یہ؟ کون عمر ہے یہ جانتے ہو؟ ایک مرتبہ وضو کیا تھا حضرت عمر نے، اور وضو کر کے اچانک اٹھے، بے موقع بے محل حضرت عمر نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور اوپر کر کے اچانک نیچے نظریں جھکائیں اور مسکرانے لگے۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عمر کے قریب آئے، آ کر کہا اے خطاب کے بیٹے عمر آج ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا بے موقع بے محل کوئی وجہ نہیں، آپ یہاں کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں، کیوں؟ حضرت عمر بولے بتا دوں؟ بولے ہاں۔ کہا وجہ کچھ نہیں تھی، مجھے ایک بات یاد آئی، ایک دن اسی جگہ میرے آقا نے وضو کیا تھا اور جب نبی وضو کر کے کھڑے ہوئے تھے تو میرے نبی نے تبسم فرمایا تھا، آج مجھ عمر کو وہی بات یاد آ گئی، اس لیے آج میں بھی مسکرا گیا تاکہ وضو بھی ہو جائے اور نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سوچے کیسے لوگ تھے، پھٹا ہوا کرتا پہنا حضرت عمر نے، زور سے بیٹھیے مولانا صاحب، اب بیٹھ جائیے۔ پھٹا ہوا کرتا پہنا حضرت عمر نے اور پھٹا ہوا کرتا پہن کر اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک دن وہ بھی آ گیا، کون سا؟ کہ روم کے ایک علاقے کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر چند صحابہ کو لے کر چلے۔ جیسے ہی آپ نے مدینے سے قدم نکالا
اور مدینے سے قدم نکال کے جب روم کے اس علاقے کی طرف بڑھے اور جب وہ گیتی قریب آئی جس پر حضرت عمر بن خطاب کی نظر تھی تو اس شہر کے صدر گیٹ میں داخل ہونا ہی چاہتے تھے. تقریباً 1000 یہودی اپنے مذہب کے بہت بڑے پوپ کو لے کر حضرت عمر کے قریب آئے اور اس پوپ نے جب حضرت عمر کے وجود کو, آپ کے لبادے کو, آپ کی سواری کو, آپ کے وجاہت پر نظر ڈالی تو قریب آیا اور قریب آ کر عمر کے ہاتھ پکڑ کے بولا باقی باتیں بعد میں ہوں گی, پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لی. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. باقی باتیں بعد میں, کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے. جب کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا تو جو صحابہ ساتھ میں تھے حضرت عمر کے, وہ سب قریب آ کے بولے حضور یہ کیا ہے؟ کہا خاموش رہیے. جو تقریباً 1000 یہودی تھے اس پوپ کے ساتھ میں, وہ سارے کے سارے یہودی اپنے پوپ سے بولے ہم آپ کو مناظرہ کے لیے لائے تھے اور تم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم آپ کو بحث کے لیے لائے تھے, آپ نے کلمہ پڑھ لیا, ہم اسلام کو جھکانا چاہتے تھے, محمد بن عبداللہ کے مشن کو ہم مٹی میں ملانا چاہتے تھے. معاذ اللہ یہ جملے ان کے تھے. پوپ نے کہا بھائی سنو. کہا کیا؟ کتاب اٹھائی اور اس کو بیچ میں سے کھولا اور کھول کر کہا بولو تمہارے مذہب کی ہے؟ کہا ہاں. کہا اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کو مانو گے؟ کہا پکا. کہا اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ جس کے ہاتھ سے فتح ہوگا وہ اونٹنی پر ہوگا اور وہ اس وجاہت کا ہوگا, اس کے لباس پر 17 یا 19 پہمد لگے ہوں گے اور چہرے کا حلیہ یہ ہوگا. پہمد میں نے گن لیے ہیں, اب باقی اس کا نام کیا ہوگا وہ تم پڑھو. جب کتاب کو کھولا اور لوگوں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جس کے ہاتھ سے یہ علاقہ فتح ہوگا وہ عرب کی سرزمین سے مدینے کی جانب سے نکلے گا, سامنے والے پہاڑ سے آئے گا اور اس کے بدن پہ جو قمیض ہوگی اس میں 19 پہمد ہوں گے اور اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا. واہ 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 واہ, اتنا سننا تھا, پڑھنا تھا. ہزاروں کا مجمع عمر کے قدموں میں بولا دیر مت کرو, کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لو. پورا علاقہ عمر کے حوالے کر دیا گیا. صحابہ بولے خطاب کے بیٹے آج سمجھ میں آیا پہمدوں کا کرتا پہننے میں راز کیا تھا. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت قرآن. مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور, قاری محمد اقبال صاحب قبلہ. واہ واہ واہ. پڑھو کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, پڑھے لکھو کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, اس لیے پڑھو کی باتوں پر اپنا ذہن بھی رکھا کرو, نظر بھی رکھا کرو, دماغ بھی رکھا کرو, سماعت کو حاضر کیا کرو. یہ حضرت عمر ہیں. آپ تو اگر تھوڑی سے لوگ تمہیں سلام کرنے لگے آپ اکڑ جاتے ہو, تھوڑی سی دولت مل جائے آپ اکڑ جاتے ہو, مکان اچھا بن جائے آپ اکڑ جاتے ہو, تھوڑا نیتا لوگ کہنے لگے آپ اکڑ جاتے ہو. کون ہوگا حضرت عمر سے بڑا؟ سوچو, اکڑو مت. اچھا لباس پہن کے, شہرت حاصل کر کے, مال کما کے, دولت کما کے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے دولت کمانا کوئی کمال نہیں ہے, رنڈیاں پیسہ کما لیتی ہے, ایمان بچا لے, ایمان بچانا کمال ہے. واہ واہ واہ. اصل اگر دولت دیکھنی ہے تو وہ ہے اصل دولت کہ جس دن تو مرے اور تیرا جنازہ جب پھونا پور کے گلیوں سے نکلے تو مرد پردے ہٹا کے عورتیں بھی کہتے آج گدار نہیں مدینے والے کا وفادار. واہ 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 واہ, کیا بات ہے بھائی قاری صاحب, قاری صاحب بہت خوب, زندہ باد زندہ باد, ماشاء اللہ دولت ماشاء کے اللہ. چکر میں مت پڑو. جی قاری صاحب. اور دولت اگر کمانا ہے تو ایمان پکا کر لو, دولت اتنی ملے گی کہ نسلیں کبھی بھوکی نہیں مر سکتی. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. ایمان اچھا کر لو. ایمان جس دن ایمان اچھا ہو گیا اتنی دولت ملے گی, نسلیں بھوکی نہیں مریں گی. جلسے میں آنے والوں البرکات الطافیہ برکاتیہ, الطافیہ برکاتیہ, الطافیہ برکاتیہ اور خدا کے گھر کے اس ذہن میں بیٹھنے والے زندہ دل سنیوں, میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی یہ سوچا یہ مشکلیں, یہ پریشانیاں, یہ حادثات, کبھی کورونا, کبھی بھوکمپ, کبھی زلزلے, کبھی طوفان, کبھی بارش کا نہ ہونا, کبھی زیادہ بارش ہونا, بیماریوں کا بڑھ جانا, سوچا کبھی آخر یہ ہے کیوں؟ خیال کیا تم نے ہے کیوں؟
تمہارے علاقے میں بھوکم نہیں آیا تم سکون سے ہو, تمہارے اوپر سیلاب نہیں آیا تم سکون سے ہو, تمہارے اوپر آندیاں نہیں آ رہی تم سکون سے ہو. تو کیا ترکی تمہاری نہیں ہے؟ جہاں لوگ مر رہے ہیں کہ وہ تمہارے نہیں ہے؟ پاکستان 7 سال تباہ ہو گیا, کیا وہ اسلامی رشتے سے وہ ہمارا نہیں ہے؟ حالانکہ اس پاکستان سے اس لحاظ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر اسلامی بھائی ہمارے ہیں, مسلمان ہمارے ہیں, وہاں رہنے والے ہمارے ہیں. اور اگر اس نظریے سے دیکھیں کہ پاکستان سے ہمارا رشتہ, تو ہم کل بھی ہندوستانی تھے, آج بھی ہندوستانی ہیں, اور ایسے ہندوستانی ہیں ہم کہ اگر کوئی پاکستان میں رہنے والا مسلمان ہندوستان کی زمین کو ایک بالشت بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ کاٹ لیں گے. زمین ہند پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے نہیں کہ یہاں لال قلعہ ہے, قطب مینار ہے, آگرے کا تاج محل ہے, کشمیر کی وادیاں ہیں, اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اسی زمین پہ میرا غریب نواز لیتا ہے, صابر پاک لیتا ہے, اسی زمین پر بریلی کا امام احمد رضا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرات, بستی بستی, قریہ قریہ, قاری محمد اقبال مراد آبادی صاحب قبلہ, مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور, جشن دستار حفظ قرآن. ایک آپ سوچا کیوں آ رہے زلزلے, کیوں آ رہے بھوکمپ؟ قرآن کہتا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. ویعفو عن کثیر, وہ تو اللہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے, ورنہ تم اس لائق ہو ہی نہیں. تمہیں پہاڑوں سے آکسیجن دیا جائے, تمہیں درختوں سے فروٹ دیا جائے, زمین سے مرثیات دیا جائے, زمین سے دھان اور گیہوں دیا جائے, تمہیں زمین کے سوراخوں سے نکال کے پانی نکال کے دیا جائے, تم اس لائق نہیں ہو. حجت الاسلام امام غزالی کہتے ہیں اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے, ورنہ تجھ جس منزل پہ ہے تجھے پانی کا قطرہ بھی نہیں دیا جاتا. مگر جن بستیوں میں تم رہتے ہو انہی علاقوں میں کچھ قرآن پڑھنے والے رہتے ہیں, جب وہ رات کو قرآن پڑھتے ہیں ادھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ادھر خدا تیری نسلوں کے کھانے کا انتظام کر رہا. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. رحمت حق بہا نبی جوید, اللہ کا نام کس نے لیا, کھانے کسے ملا, نعت کس نے پڑھی, کھانے کسے ملا, نماز کس نے پڑھی, کھانے کسے ملا, پینے یعنی کہ اللہ کی عبادت کس نے کی, کھانے کسے ملا, مصلی کس نے بچھایا, پانی کسے ملا, خدا کا نام کس نے لیا, اچھی زندگی کسے ملی. کیسے بہانے ہیں دیکھیے, اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے. مگر کبھی سوچا, خیال کیا تم نے, اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے؟ کیوں آتے ہیں بھوکمپ, کیوں آتے ہیں طوفان, کیوں آتے ہیں زلزلے, کیوں پڑتے ہو آپ مصیبت میں؟ کبھی نظر ڈالی؟ سنو, چہرہ میری طرف کر کے بات سن لو. مجدد الفسانی سرہندی فاروقی علیہ الرحمہ, دل سے بول دو ایک بار زور سے سبحان اللہ. آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا, حضور یہ بھوکمپ آتا کیوں ہے, زلزلے آتے کیوں ہیں؟ یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے سامنے بٹھا کے چلے کتنوں کو آپ دین کا عالم بنا دیا. غور سے سنو جملہ, زمین پر کہیں بھی بھوکمپ آ سکتا, زلزلہ آ سکتا, طوفان آ سکتا. زمین کا ایک خطہ ایسا ہے جہاں قیامت تک کوئی بھوکمپ نہیں آئے گا. ایک خطہ ہے ایسا, اور وہ کہاں ہے؟ مولانا احمد یارخا نعیمی تفسیر نعیمی میں نقل کرتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے مکے میں, سارا مکہ اسی کے دامن میں ہے, اسی کو جبل ابی قویس کہتے ہیں. سارا مکہ اسی کے دامن میں ہے, اسی کے دامن میں چھپا ہے سارا مکہ. اور اس پہاڑ کی خوبی سنیے, پہاڑ کا کمال یہ ہے
کہ روئے زمین پر پوری دنیا کی گیٹی پر جتنے بھی پہاڑ ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، ترکی میں ہو، موریشس یا لندن میں ہو، نیپال میں ہو، کہ تمہارے علاقے میں ہو، کہیں بھی جو پہاڑ ہے، پہلے ذرہ جبل ابی قویس سے نکلے گا، پھر ہندوستان میں پہاڑ بنے گا. ذرہ پہلے جبل ابی قویس سے نکلے گا، پھر پاکستان میں پہاڑ بنے گا. ذرہ پہلے جبل ابی قویس سے نکلے گا، پھر افغانستان میں پہاڑ بنے گا. پوری دنیا کی زمین پر جتنے پہاڑ بنتے ہیں، ذرہ پہلے جبل ابی قویس سے نکلتا ہے، پھر دنیا میں پہاڑ بنتے ہیں. اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر آپ کے گوشے سماج سے ہمیشہ ٹکراتی ہے. آج پاکستان میں زلزلہ، آج افغانستان میں زلزلہ، آج ہندوستان میں زلزلہ، آج نیپال کا پہاڑ گر گیا. مگر اس مدرسے میں آنے والے زندہ دل سنیوں، جلسے میں دل لگانے والے غیور مسلمانوں، کبھی سنا تم نے کہ جبل ابی قویس پر بھوکم آیا، جبل ابی قویس پر زلزلہ آیا، جبل ابی قویس پر کوئی بھوکم آیا یا وہ پھٹا یا جلا؟ کیا کبھی سنا ہے؟ نہ سنا ہے تم نے، اور نہ قیامت تک سنو گے. مولانا احمد یار خان نئی بھی نقل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہاڑ کے ہر کونے پر مسلح بچھا کے نبی اور نبی کے صحابہ نے خدا کے سجدے ادا کیے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، خدا کے سجدے ادا کیے ہیں. ان سجدوں کی برکت ہے جو آج تک اس پہاڑ پر کوئی بھوکم نہیں آیا. پتہ یہ لگا جس دن زمین اللہ کے نمازیوں سے بھر جائے گی، یہ زمین طوفان و بھوکم سے محفوظ ہو جائے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت قرآن، نعرہ اب تکبیر. مجدد الفسانی سے پوچھا گیا، حضور بھوکم کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اب یہاں جواب سن لو. مجدد الفسانی بولے 3 وجہوں کے تحت بھوکم آتا. کتنی وجہ؟ زور سے بولو کتنی؟ نمبر 1، جب زمین پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو بھوکم آتا ہے. 3.5 سال تقریباً ہونے جا رہے ہیں، اس ملک کو بھر دیا ہے قرآن کی بے ادبی سے. بیرونی ملک امریکہ، اس کے علاوہ دیگر ممالک، کبھی کہیں قرآن جلایا گیا، کبھی پھاڑا گیا، کبھی پھینکا گیا، کبھی اچھالا گیا. پھر ہندوستان میں بھی کتنوں نے قرآن کو نظر آتش کیا. میں نام نہیں لیتا کسی کا، وہ غیر ہے، کیا جانے قرآن کیا ہے، کیا جانے اس کلام کی عظمت کیا ہے. اس قرآن کی اگر عظمت کو پہچاننا ہے تو امام احمد بن حنبل کے قدموں کو چومیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون امام احمد بن حنبل؟ ظالموں کے بیچ میں تنہا ہے قرآن پڑھنے والا. اس زمانے کی طاقت نے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی اور گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے کہا تھا لکھو قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، چیخ نکل گئی. امام احمد بن حنبل نے کہا آخری سانس بھی نکلے گی تو یہی بولے گی قرآن خدا کا کلام ہے. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گریباں پکڑا اور گریباں پکڑ کے آپ کو گھسیٹا گیا. وقت کے اس امام کو گھسیٹ کر آپ کو قید میں ڈالا گیا، اور جب قید میں ڈال کے دروازہ بند کیا جا رہا تھا، غور سے سنو جملہ، تب امام احمد بن حنبل نے کہا تھا اے مجھے بند کرنے والوں چلے جاؤ. بستر نہیں دیا گوارا ہے، چادر نہیں دی گوارا ہے، کھانا نہ دیا گوارا ہے، سکون نہیں دے رہے قید میں گوارا ہے، مگر خدا کے واسطے ایک لوٹا پانی دے دو تاکہ میں وضو کر کے قرآن پڑھ سکوں. اتنا جب کہا تو ظالم نظر ان کی طرف اٹھا کے بولے زبان میں تالا لگا لو، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے. تم قرآن کو ہلکا سمجھتے ہو، قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہ آج غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں مدرسوں میں، سبزی بیچنے والوں کے، مونگ پھلی والوں کے. آج امیروں کا بچہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، بڑے بڑے علوم و فنون کی برانچوں میں ہے. میں کہتا ہوں اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ،
इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, सब कुछ बनाओ, पढ़ा के अपने बेटे को इतनी ऊंची कुर्सी बनाओ कि तुम्हारे बेटे के कलम की नोक में इतनी ताकत आ जाए कि जब किसी गैर कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से इस मस्जिद के मीनार को गिराने की बात करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त तकरीर चल रही है, अच्छा पैगाम दे रहे हैं कारी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे हिफ्ज कुरान, मदरसा अल्ताफिया बरकातिया धूनापुर, कारी मोहम्मद इकबाल मुरादाबादी साहिब किबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सब कुछ बनाओ बेटों को, जी कारी साहब माशाअल्लाह। सबसे पहले हाफिज बनाओ बेटों को, जोर से। आज कमजोर हो गए मदरसे जी, अमीर नहीं पढ़ा रहे बच्चों को। माजरत चाहूंगा, मेरे बड़े बैठे हैं यहां, उसमें कमी रही है हमारी, और वो ये, अगर हमारी कौम उलमा को अपने सर पे बैठाती तो हर अमीर अपने बच्चे को आलिम बनाता। सुन लो, तुमने हकीर समझा है पढ़ाने वालों को, हकीर समझा है मस्जिद के आइम्मा, मसाजिद के आइम्मा को। जिस दिन तुम इज्जत दोगे और इनकी तनख्वाहें जिस दिन अच्छी होंगी, हर अमीर चाहेगा मैं डॉक्टर बाद में बनाऊंगा, पहले बेटे को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाऊंगा। आए नहीं तुम इस मंजिल पे। मैं कहता हूं मुफ्ती होना फर्ज नहीं है, रख लीजिए भाई, बैठ जाइए। मुफ्ती होना फर्ज नहीं है, मुफस्सिर और मुकर्रिर मुदब्बिर होना फर्ज नहीं है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा के तहत इल्म, इतना इल्म हर मुसलमान मर्द औरत के लिए जरूरी है ताकि वो जरूरियात दीन के मसाइल बगैर किसी की मदद के किताबों में देख के हल कर सके। मत बनो हाफिज, मत बनो कारी, मत बनो मुफ्ती, मगर अपने बेटे को इतना जरूर बना ले कि जिस दिन तुम मरे तो तेरा बेटा तुझे गुस्ल दे सके, तुझे कफन पेचा पहना सके, तेरा जनाजा उठा सके, तेरी नमाज पढ़ा सके, तुझे कब्र में उतार सके। जब दुनिया तुझे छोड़ के आ जाए तो तेरी कब्र पर खड़े होकर तुझे सूरह यासीन पढ़ के सुना सके। दुनिया सब कुछ समझ ली, दुनिया सब कुछ नहीं है प्यारे। ये जो आज 9 बच्चे बैठे हैं यहां, ये बहुत कुछ है प्यारे। देख इज्जत, देख मकाम, देख मर्तबा, आज मौलाना कासिम के हाथों से और इन उलमा के हाथों से जब इनके सर पे ताज रखा जाएगा, खुदा की कसम हर किसी का दिल कहेगा काश करोड़पति ना होता, मेरा बेटा हाफिज कुरान होता। हक है बेशक। अरे दौलत कमाना है सुन जी, तो ऐसी कमा जैसी दौलत आज यहां बैठी है। बेशक बेशक, जोर से। इमाम अहमद बिन हंबल, इल्म की बरकत, इल्म की शान, इल्म का तकद्दुस, ईमान की, इल्म की बुलंदी, ईमान कितना इस्लाम और ये इल्म कितनी बुलंदी रखता है ये देख। कैद में है, कैद में इमाम अहमद बिन हंबल। क्या कहा था? कहा जाते जाते एक लोटा पानी दे दो। बोलो, जोर से बोलो, आवाज निकालना जरा जोर से। क्या दे दो? एक लोटा। पीछे मुड़ के देखा सालिमों ने और देख कर कहा इमाम अहमद बिन हंबल से, क्या करोगे एक लोटा पानी का? तब इमाम अहमद बिन हंबल की आंखें आंसुओं में ठुबठुबाने लगी। इमाम अहमद बिन हंबल के सीने में दर्द था कुरान का, जो आज कुरान इन बच्चों ने अपने सीने में बसाया है। इमाम अहमद बिन हंबल खड़े हुए, खड़े होके कहा मैं पानी को पीऊंगा नहीं, एक कतरा अपने मुंह में नहीं डालूंगा। सुनो, अगर एक लोटा पानी दे दिया तुमने तो मैं वुजू करके खुदा का कुरान पढ़ता रहूंगा। अल्लाह अल्लाह, जालिमों ने कहा था इमाम अहमद बिन हंबल से, जबान बंद करो, एक कतरा भी पानी का ना मिलेगा। अब यह है इल्म दीन की बरकत। कोई होता तो चीखता, चिल्लाता, रोता। इमाम अहमद बिन
ہوں. خدا کا شکر ہے میں عالم ہوں. اگر پانی نہ ملا تو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. مٹی پاک ہے, پاک کرنے والی ہے, پانی لا دو گے تو اسی مٹی سے تیمم کر کے خدا کا قرآن پڑھتا رہا. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے قاری صاحب, یہ قرآن کی عظمت ہے, یہ قرآن کا تقدس ہے, یہ قرآن کا مرتبہ ہے, یہ قرآن کی شان ہے, یہ قرآن کی بلندی ہے. قرآن کتنا مکرم ہے دیکھو, قرآن کتنا منظم ہے دیکھو, قرآن کتنی عظمت والا ہے دیکھو, قرآن کتنی شان والا ہے دیکھو, قرآن کتنے مرتبے والا ہے دیکھو. یہ ہے قرآن. ہزاروں لوگوں نے آج ملک میں قرآن کی توہین کی, ہزاروں نے. کسی نے دریا میں ڈالا, کسی نے جلایا, کسی نے ہوا میں اڑایا, کسی نے پھینکا, کسی نے کچھ کیا. مگر جلسے میں بیٹھنے والوں ایک جملہ سنو, ایک جملہ, سبحان اللہ بولو, سناتا ہوں تمہیں. یہ اعجاز ہے قرآن کا. لاکھ کوششوں کے باوجود آج تک قرآن کا ایک نقطہ نہیں گھٹا ہے. بے شک بے شک, حق ہے حق ہے, بے شک. لکھنؤ سے نکلا تھا ایک کتا, جس نے کہا تھا قرآن کی 26 آیتیں نکالو. ہائی کورٹ پہنچا, سپریم کورٹ پہنچا, وہ قرآن نکالنے کی بات کرتا تھا. اللہ نے اپنے دین سے ہی باہر کر دیا. اب رو رہا. آج اتنی منزل, اس منزل پہ آ چکا, رو رہا, بیٹا الگ, بیٹی الگ, بیوی الگ, بھائی الگ, بہنیں الگ. ارے ہر جو ہو جا قرآن سے الگ. جی جی جی, واہ 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 واہ. کون نہ ہوگا اس سے الگ, ہے نا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرے. واہ واہ واہ. اتنا خوار اور ذلیل ہو گیا ہے, اتنا بدنام ہو گیا, اتنا رسوا ہو گیا. آج کہتا ہے میں سوسائڈ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں, میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں, میں زہر کھانے والا ہوں. میں کہتا ہوں زہر نہ بھی کھائے گا تب بھی تو مر چکا ہے, اس لیے کہ جو قرآن کو ٹکرا دے اسے دنیا میں کہیں پناہ نصیب نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. اے قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت قرآن. مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور, جشن دستار حفظ قرآن. واہ واہ واہ. ایک بات اور سن لو خاموشی سے. قرآن غیر بے ادبی قرآن کی کر رہے ہیں, یہ اپنی جگہ, غم ان کا نہیں ہے ہمیں, افسوس تمہارا ہے. افسوس تمہارا. جی جی. آپ کہو گے مولانا کیا ہم کرتے ہیں بے ادبی؟ تجھ سے بڑا بے ادب کون ہے بھائی؟ 1 سال ہو گیا تیرے گھر میں قرآن رکھے ہوئے, کبھی توفیق ہوئی تیری بیوی کو کہ اٹھا کے جھاڑ دے؟ کبھی توفیق ہوئی تیری بہن کو اٹھا کے جھاڑ دے؟ کبھی توفیق ہوئی تیری بیوی کو اٹھا کے جھاڑ دے؟ گھر میں روز فرش پہ پہنچا, واشنگ مشین اور کولر کی صفائی, جس کی برکت سے رزق اترتا تیرے گھر میں اس پہ کوئی نظر نہیں. پھر کہتے ہو مشکل ہے پیچھا نہیں چھوڑتی, مصیبت ہے پیچھا نہیں چھوڑتی, رنج و غم پیچھا نہیں چھوڑتے. حضور غوث پاک کے قدموں میں ایک شخص نے آ کر کہا حضور محنت بہت کرتا ہوں, گھر میں کھانے کو نہیں بچتا. غوث پاک بولے قرآن کب سے نہیں پڑھا ہے تو نے؟ زور سے بولو, قرآن کب سے نہیں پڑھا؟ گردن جھکا کے بولا حضور یہ کمی ہوتی جا رہی ہے. غوث پاک بولے 3 دن تک لگاتار قرآن کی تلاوت کر اور چوتھے دن فجر میں آ کے مجھے بتا. گھر پہنچا, قرآن خود بھی پڑھا, بچوں کو پڑھایا, اور اس کے بعد جب 3 دن مکمل ہو گئے, چوتھا دن فجر میں آ کے غوث پاک کے قدموں میں گر گیا. سر پہ ہاتھ غوث پاک نے رکھ کے کہا روبے مت, جواب دے حالات کیا ہے؟ کہنے لگا خدا کا شکر ہے جس دن سے قرآن میں نے اور میرے بچوں نے پڑھا ہے, خدا کی چماچم گھر میں رحمت کی بارش ہو رہی. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے قاری صاحب. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. کیا سمجھ لیا قرآن کو؟ کیا سمجھتے ہو قرآن کو؟ قرآن عزت والی کتاب ہے, مرتبے والی کتاب ہے.
شان والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے. اور سنو، ماریرا شریف کا ایک اعلان ہے، ایک روٹی کی جگہ آدھی کھاؤ، اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھاؤ. زور سے. آج الحمدللہ یہ مدرسہ جس میں آج آپ بیٹھے ہیں، خدا کا شکر ہے تقریباً 250 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. زور سے نہیں بولو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، زور سے بولو سبحان اللہ. کتنے بچے؟ 2.5 بچوں کو نہیں پالا جاتا تم جیسے امیروں سے. 2.5 بچوں کو مشکلیں آ جاتی ہیں. کبھی کبھی سبزی بیوی پڑوس سے مانگتی ہے، آج سبزی نہیں بنی گھر میں. کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا 250 بچے کبھی بھوکے سوئے نہیں. کیا ہے یہ سب؟ سوچا کبھی؟ خیال کیا کبھی؟ تصور کیا کبھی؟ کیوں نہیں سوتے بھوکے؟ مدد یقیناً تمہاری ہے، مگر اصل میں جو نظر ہے اس پر وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. مسجد خدا کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور اس میں رہنے والے نبی کے مہمان ہیں. مہمانوں کی خاطر کرنا مصطفیٰ کا کام ہے. اس لیے زمانے میں کوئی بھوکا رہ جائے یہ الگ بات، مگر مدرسے کا بچہ کبھی بھوکا نہیں سوتا، اس لیے کہ وہ مدینے کے تاجدار کا مہمان ہوتا. سنو، قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور خدا کا شکر ہے ایک خوشی کی خبر ملی ہے مجھے. حضرت مولانا قاسم رضا صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایک درجہ بچیوں کے لیے بھی رکھا ہے. آج یہاں سے کتنی لڑکیاں قاریہ ہوئی ہیں، سبحان اللہ. کچھ بچیاں قرات کے درجے میں بھی ہیں جو آج علم حاصل کر رہی ہیں. زانوے ادب بچھائے ہوئے ہیں وہ کہ ہمیں قرآن اچھے سے پڑھنا ہے. چہرہ میری طرف کر کے بات سنیے. ایک بیٹی گھر کی صحیح راستے پر جائے گی، آپ کا خاندان اچھا ہوگا، اس کا اثر آپ کی نسلوں میں جائے گا. علم ضروری ہے تمہارے بیٹوں کے لیے، علم ضروری ہے تمہاری بیٹیوں کے لیے. آپ کہو گے مولانا وہ کیوں؟ تو ایک جملہ میری طرف چہرہ کر کے سن لو، اور وہ جملہ یہ ہے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر آپ تک پہنچ رہی ہے کہ آج کتنی بیٹیاں غیروں کی گود میں جا چکی. ارے بولو بھائی، ضروری ہے آج اپنے بیٹوں کو بھی قرآن سکھاؤ اور اپنی بیٹیوں کو بھی مصطفیٰ کا دین سکھاؤ. جب تک وہ تمہارے گھر رہیں تب بھی وفادار ہو کر رہیں، شوہر کے گھر جائیں تب بھی وفادار ہو کر رہیں. اگلی بات، قرآن کو مضبوطی سے تھامو، اپنے سینے لگاؤ. قرآن گھر کی سجاوٹ کے لیے نہیں ہے، قرآن دل کو روشن کرنے کے لیے ہے، دماغ کو روشن کرنے. ایک بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں میں آج مولانا قاسم کے اسٹیج پر، وہ جملہ سن لو. اس دور پرفتن میں دین، اسلام کی بقا اور اس ماحول اور معاشرے میں جو کچھ نظارے آپ دیکھ رہے ہیں اجالے میں، یہ برکت میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ برکت اور دین صرف ان مدرسوں کی ہے. جنہیں آج تم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، حقارت سے دیکھ رہے ہو ان مدرسوں کو. اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے آپ ویران ہو جائیں گے. مسجدوں کو امام نہیں ملیں گے، نکاح پڑھانے والے نہیں ملیں گے، قریب آنے والے نہیں ملیں گے، دین سکھانے والے نہیں ملیں گے، اچھی تربیت دینے والے نہیں ملیں گے. آج علم کی فاتحہ ہے تب تیجے میں قرآن، 10ویں کی فاتحہ ہے تب قرآن، 20ویں کی فاتحہ ہے تب قرآن، 40واں ہے گھر پہ تب قرآن. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو مولانا قاسم کو فون، حضرت آئیے فاتحہ، حضرت آئیے 40واں، حضرت
آئیے 10واں، حضرت آئیے شب برات کے حلوے پہ فاتحہ، حضرت آئیے حضرت امام جعفر صادق کے نام کی فاتحہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ برکت اس مدرسے کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دولت کما، شہرت کما اور زیادہ بڑا نیتا مت بن. تیری حیثیت کچھ نہ، نیتا مٹی میں بنے پڑے یار. دامن بچا رہے ہیں، دامن نہیں بچ رہے ان نیتاؤں کے. ساری گنڈا گردیاں سب کی نکل گئی. اگر طاقت کسی کی باقی رہے گی وہ صرف رب کی طاقت ہے، جو کل بھی باقی تھا، جو آج بھی باقی. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، جشن دستار حفظ قرآن. سن لو، تم بھی چاہتے ہو ہم طاقت دار بنے تو ایک جملہ سن لو. قرآن اٹھا کے سینے لگا لو. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. جس دن قرآن تمہارے سینے سے لگا ہوگا پھر تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. قرآن اٹھا کے سر پر رکھ لے پھر تیری طاقت کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا. آجا قرآن کی طرف، آجا قرآن پڑھنے کے لیے، آجا قرآن کو سینے لگانے کے لیے. غریب بن کے جی لے، فقیر بن کے جی لے، جھوپڑی میں جی لے، پھٹا پرانا پہن کے جی لے، ایک روٹی کی جگہ آدھی کھا کے جی لے، مگر مصطفیٰ کا غلام ہو کے جی لے، نبی کا وفادار بن کے جی لے. سنو تو بھوکمپ کیوں آتے؟ جب زمین پر قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے تو بھوکمپ آتے. نمبر 2، اگلی بات، جب زمین پر سفید داڑھی والے کی بے حرمتی ہوتی ہے. سن لو، کس کی؟ سفید داڑھی والوں کی جب بے حرمتی ہوتی ہے تو پھر زمین پر بھوکمپ آتے. سفید داڑھی والے، تیرا باپ تجھ سے آج محفوظ نہیں ہے، تیرا چاچا، تیرا تایا تجھ سے محفوظ نہیں ہے. دلالی کر کے، حرام کما کما کے، 1 گھنٹہ جا کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے 1 لاکھ کما کے آتا. تیرے باپ نے رکھا کما کے؟ کون سی دولت کا خدا پسند کرتا ہے یہ آ کے ان علماء سے پوچھ. مولا علی آ رہے تھے راستے میں، گرد و غبار میں اٹا تھا چہرہ، ہاتھ بھی آپ کے گرد میں تھے. رسول پاک کو قریب آ گئے، میرے آقا نے علی کا چہرہ دیکھا تو مسکرائے زور سے. علی قریب آئے، میرے نبی نے آگے بڑھ کے سر چوما علی کا اور چوم کر کہا علی کیسی حالت بنائے ہوئے ہو. عرض کرتے آقا محنت کر کے آیا ہوں تاکہ اپنے بچوں کو کھلاؤں. میرے نبی کی رحمت کو جوش آیا، علی کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اوپر اٹھائے اور اٹھا کر نبی بولے جانثارو دیکھ لو، جسے اچھے ہاتھ دیکھنے ہوں، جو خدا کو پسند ہے، وہ میرے علی کے ہاتھ دیکھ لے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ بھائی کی باد. زمین پر قبضہ کرے پڑا، جی پلوٹنگ دابے پڑا، روڈوں پہ گنڈا گردی، راتوں دن دلالیا، جی لاکھوں کروڑوں کما کے اپنے آپ کو امیر بنتا ہے تو. ایک جملہ سن لو، کروڑ پتی تم بنو گے، تیرے مرنے کے بعد مزہ تیری اولاد لے گی. جی حساب تو دے گا، مزہ اولاد لے گی. پٹائی تیری ہوگی، مزہ اولاد لے گی. تیری تو جیبیں خالی کر دے گی اولاد، تیرا کرتا پھاڑ دے گی اولاد، تیرا پیجامہ نکال دے گی اولاد، 3 کپڑوں میں لپیٹ کے مٹی میں ملا دے گی اولاد. قبر میں اگر سوراخ بھی باقی رہ گیا تو اسے بھی ڈھیلا رکھ کے بند کر دے گی اولاد، تاکہ تجھے ہوا نصیب نہ ہو. ہے کس جگہ، کہاں جی رہے ہو، کس زمانے میں جی رہے ہو. ہوشیار وہ نہیں ہے جو حرام کما کے کروڑ پتی بنے، ہوشیار وہ ہے جو 1 روپیہ جیب میں رکھ کے مصطفیٰ کا غلام بن جائے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ. کیا بات ہے قاری صاحب، ماشاءاللہ. اللہ سلام. سن لو، ماشاءاللہ. اپنی ماں کی قدر کر لو، بے شک. اپنے باپ کی عزت کر لو. ایک جملہ میں بہت بھروسے کے ساتھ بول سکتا ہوں، عالم اگر سے 4، 5، 10 ہزار روپیہ کمائے گا، مگر اگر اس کے علم نے اسے فائدہ نہ دیا تو اس کی تو میں کہتا نہیں. ورنہ علم والا اپنے ماں باپ کا غدار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. وہ
اور ماں اور باپ، سن لو جملہ، ماں اور باپ کی عزت، میرے رسول فرماتے اگر کوئی سفید داڑھی ملا بالا ملا کرے تو تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جایا کرو، اس کی باتیں سنا کرو، اور قسمت میں ہو تو اس کی خدمت کر لیا کرو۔ اگر سفید داڑھی والے نے مسکرا کے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو جب تک زندہ رہو گے زمین پر تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حق ہے، مگر داڑیاں سفید کر تو لو، کر دو لو، نکلنے ہی نہ دے رہے ہو تم، اس لیے کہ تم تو آب حیات پی کے آئے ہو، مرنا تو ہے ہی نہیں تمہیں، قبر میں جانا نہیں ہے، جنازہ تو اٹھنا نہیں ہے، مرنا تو ہے نہیں، کان کھول کر سن، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک دن جنازہ اٹھنا ہے، مرنا ہے تو مرنے کی تیاری کر لے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ کی بیٹی دیکھ کر رونے لگی تو امام اعظم نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان آپ دنیا میں تھے تو کام آتی تھی، اب قبر میں جا رہے ہو اب کیا کروں گی؟ امام اعظم بولے خوش رہنا رونا مت، اس لیے کہ دنیا کے بستر کا انتظام تو نے کیا تھا اور قبر کا انتظام تیرے باپ نے کر دیا۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ دامن پکڑ کے بولی وہ انتظام مجھے بھی بتا دیں ابا حضور۔ تو جملہ سنو، مدرسے میں بیٹھنے والوں، مسجد میں بیٹھنے والوں، جملہ سنو۔ امام اعظم بولے بیٹی جب بھی وقت ملا قرآن کو نہیں بلایا میں نے، ہمیشہ قرآن پڑھتا تھا، رات کو بھی قرآن، صبح بھی قرآن، دوپہر بھی قرآن، اس لیے دنیا کے اندر میرے گھر کا اجالا تو نے کیا تھا اور قبر کا اجالا اللہ نے میرے لیے قرآن کی برکت سے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حافظ قرآن کی قبر میں، قرآن پڑھنے والے کی قبر میں اندھیرا نہیں، قیامت تک اجالا کر دیا جائے۔ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سفید داڑھی والوں کی عزت، قدر، منزلت ہمارے آپ کے لیے بے حد ضروری۔ اور سنو بچوں خاموش، اے بچے، اے کالی ٹوپی والے بھائیے چپ جا یار، میں کتنی محنت سے بول رہا ہوں میں جانتا ہوں، ہاں اصل میں چاروں طرف ہارن ہوتے ہیں وہ بات الگ، اگر یہاں چونکہ آواز نہیں آ رہی ہے، تم لوگوں پر آواز پڑتی تو تم دبتے آواز سے، اب مجھے ہی دبانا پڑ رہا ہے جیسے بھی ہو رہا۔ ہاں اب سن لو، سبحان اللہ بولو، میں اگلی بات بتاؤں۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سب غور سے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کے عادی بنو، قرآن کو اپنے سینے کی رونق اور اپنے گھر کا اجالا بناؤ، اور سفید داڑھی والوں کی عزت، اپنے باپ کی عزت کرو، تاؤ کی عزت کرو، چاچا کی عزت کرو، اور مدرسے کے جلسے میں آنے والوں سنو، صرف اپنے باپ اور چاچا کی نہیں، اپنے گاؤں کے سفید داڑھی والے ہر بزرگ کی عزت کرو۔ آج کتنے بچے حضرت ہیں؟ سبحان اللہ بولیو بھائی، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیو ذرا، ارے یار قسم کھا کے بولو یہ کام بڑا ہے یا نہیں؟ آج 6 بچے فارغ ہو رہے ہیں آج مدرسے سے، ان 6 بچوں میں اگر میں تو دعا کرتا ہوں اللہ 6 کے 6 کو بعمل عالم بنا دے، دین کا سپاہی بنا دے، اور اگر 6 میں ایک بھی بن گیا، ایک، تو مدرسہ چلانے والوں تم سب کی محنت قبول ہو گئی۔ زور سے بولو، زور سے۔ اور حافظ قرآن کی شان، بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت کے دن ایک آواز اٹھے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں گناہگاروں آج ایک صف میں لگ جاؤ، ایک طرف گناہگار ہوں گے جہنمی اور ایک طرف لائن ہوگی جنتی، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، جہنمی روتے ہوں گے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور جنتی مسکراتے ہوں گے اپنے آپ کو اچھا سے سوچ سوچ کے۔ جب جنتی صفات سفید جنت میں جائیں گی تو ایک شخص کی نظر اٹھے گی ایک عالم دین پر، حدیث بخاری شریف کی ہے، سنو، نظر اٹھا کے عالم کا چہرہ دیکھے گا اور ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ کر کہے گا حضرت مجھے پہچانتے ہو؟
आलिम उजरत में कहेगा जल्दी करो नंबर जन्नत में जाने का है। बोलो बात क्या है? कहेगा हजरत एक मर्तबा नमाज की आप तैयारी में थे, मैंने आपको एक लोटा पानी वुजू के लिए दे दिया था, हुजूर आज अपने गुनाहों के सबब जहन्नम में जा रहा हूं, अगर उस पानी का कोई कतरा मेरी मदद कर सके तो बचा लो। खुदा के दीन का आलिम कयामत के दिन ये शान रखेगा। और सुनो, दीन का आलिम तो रखेगा ही, बल्कि रिवायतें ये भी हैं कयामत के दिन अल्लाह हर जन्नती की दुआ कबूल फरमाएगा। बेशक जोर से बोलो, जोर से। तो अब सुनिए, जब हर जन्नती की इज्जत का यह हाल, तो फिर एक आलिम की शान तो ये होगी जैसे कि वो ये कहेगा, आलिम दीन कहेगा मौला मैं इसको पहचानता तो नहीं, मगर इसने दुनिया में मुझे एक लोटा पानी वुजू के लिए दिया था। ए मौला आज इसने मदद की गुहार लगाई है, जहन्नम में जा रहा, मौला इसकी मदद कर दे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा करम बरसेगा कि मशीयत का नकीब कहेगा, ए मेरे दीन के आलिम इसका हाथ पकड़ के अपनी बराबर में खड़ा कर ले, इसलिए कि जिसने मेरे दिल के आलिम को दुनिया में पानी दिया, मेरी मशीयत को गवारा नहीं, मैं आज उसे जहन्नम में डाल दूं। मुझे बताओ, जब एक लोटा पानी देने वाले के मर्तबे का यह आलम है, तो जो मौलाना कासिम के इस मदरसे में रातों दिन लगे पड़े हैं, उनकी इज्जत का हाल क्या? सुनो, एक और जुमला सुन लो। कुरान को अल्लाह ने एजाज बख्शा है, और जानते हो वो क्या? कुरान का पढ़ने वाला जब कब्र में जाता है तो अल्लाह मिट्टी को हुक्म देता है, मिट्टी होशियार हो जा, आज तेरी तह में मेरे कलाम का हाफिज आ रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए कब्र लंबी चौड़ी हो जा और इतनी वसी हो जा ताकि कयामत तक मेरे कुरान का हाफिज मेरे महबूब के रोजे का दीदार करता है। ये मर्तबा इन हाफिजों के लिए। मगर है बच्चों जो फारिग हो रहे हो, इन चीजों का ख्याल रखना, जिंदगी में अपने बड़ों के गुस्ताख मत बनना, उस्तादों का एहतराम करना, और जिनसे पढ़ा है सिर्फ उनका ही नहीं, जो तुम्हारे जमाने में मदरसे में रहते थे उनका भी अदब करते रहना, उस्तादों के दोस्तों का भी एहतराम करना, उस्ताद के खानदानियों का एहतराम करना। जब तक जमीन पर हो इस इल्म से घमंडी मत बनना, मुतकब्बिर मत बनना, अना का शिकार मत होना। बहुत इल्म था इब्लीस के पास, घमंड हो गया था उसे, अल्लाह ने अबावस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन कह के जन्नत से बाहर कर दिया। पता ये लगा जहां इल्म जरूरी है वहीं पर इल्म के साथ अच्छा अखलाक भी जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, मदरसा अल्ताफिया बरकातिया थोनापुर, कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला। वाह 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 माशाअल्लाह। जब जमीन पर कुरान की बेहुरमती होती है तो क्या आता है? नंबर 2, सफेद दाढ़ी वाले की बेहुरमती होती है तो नंबर 3, गौर से सुन लो, गौर से, नंबर 3, जब जमीन पर औरत बेपर्दा निकल जाती है तो भूकंप आता है। औरत बेपर्दा निकलती है तो भूकंप आता है। जलसे में बैठने वालों, खबर है तुम्हें तुम्हारी औरत कहां है? बेटी कहां है? बहन कहां है? बाजार भरे पड़े हैं औरतों से, और बाजार छोड़िए आज तो मजार भरे पड़े हैं औरतों से। हजार रोकने के बावजूद आज मजारों पर भीड़ लग रही है औरतों की। शर्म नहीं आती? खामोशी के साथ चंद जुमले सुन लो मेरे गौर से। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उलूम फनून की ब्रांचों में अपने बच्चों को पढ़ाओ, मगर एक बात याद रखो, अपनी बच्चियों के पर्दों का लिहाज रखो। बहुत जरूरी। स्कूल, कॉलेज अपनी बेटियों को खुद पर्दे के साथ छोड़ के आओ, और
छुट्टियों के बाद खुद लेके आओ। हॉस्टल में रह रही है बेटी तेरी, 1 महीना हो गया, खैरियत पूछिए कि उसके कमरे में कौन आता? अमीर, दौलतदार, तू घर में बैठा, तेरी बेटी दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद और लखनऊ में बस्तियां कर रही है। इन्हीं बस्तियों तेरी बेखबरी के तहत आज हजारों लड़कियां गैरों की गोद में चली गई। शर्म नहीं आती? अपने आप को अमीर बताते हो, 20,000 का मोबाइल दे दिया उसे, 2.5 लाख की स्कूटी दे दी तूने। अबे दौलतदार है तू तो 2.5 करोड़ की भी दे सकता है, मगर जो अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता तू। पढ़ा बेटी को, मगर पर्दे में रख के पढ़ा, खूब पढ़ाओ बेटियों को। हजारों लड़कियां चली गई और तुम जैसे अमीरों की उन्होंने दूसरों की गोद में जाके एक ना सुनी, तुम्हारी गद्दार बन गई। मां को भूल गई, बाप को भूल गई, भाई को भूल गई, घर को भूल गई, रिश्तेदार को भूल गई। अब यहां एक सवाल है भाई, हाँ मैं भी अपनी एक बात कहूंगा आज जलसे में, वो कासिम साहब सुनिए। और वो बात ये, सवाल ये है, 9 महीने मां ने पेट में रखा, तेरी सुनी क्यों नहीं? 25 साल तक तूने पाली, तेरे ठोकर क्यों मारी, तेरी बात मानी क्यों नहीं? अपने घर में तूने रखा, तेरे ठोकर मार के इज्जत पे चली क्यों गई, तुझसे रुकी क्यों नहीं? इन बातों का जवाब है तुम्हारे पास? है कोई जवाब? मैं देता हूं जवाब तुम्हें। एक शख्स था गरीब, मगर था मुत्तकी। कमाते कमाते कमर टूट गई, आंखें कमजोर हो गई, पीलाई में दम न रहा, बिस्तरे अनानत पे गिर गए। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, जवान एक बेटी थी 25 साला। एक दिन फाका हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, घर में 8 दिन का फाका हो गया। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए। 25 साला जवान बहन ने अपने भाई बहन को जब बिस्तर पे तड़पता देखा, खुदा की कसम उसकी दिल की जो आहें थी वो उभरने लगी और सोचा अब क्या करूं, मेरा बाप इस लायक नहीं जो कमा के ला सके, मेरे भाई बहन तो मरने लगे, बचाऊं कैसे? इस मदरसे में बैठने वालों, जलसे में आने वालों, जुमला सुनो। बच्ची ने क्या किया, अपने बाप को बगैर बताए शहर के उस बाजार में पहुंची जहां जिस्म फरोशी होती थी। जिस्म को बेचकर औरतें अपना घर चलाती थी। उसी बाजार में वो लड़की पहुंची, मुत्तकी पारसा बाप की बेटी, जाकर बाजार में खड़ी हो गई। और जैसे ही बाजार में जाकर खड़ी हुई, सुबह से दोपहर हो गई, किसी ने आके इसका सौदा ना किया। शाम हो गई, सौदा ना किया, वक्त गुजरा तो बाजार में ऐलान हुआ, सारी औरतें लड़कियां वापस चली जाएं, जिसे जो खरीदनी थी औरतें वो खरीद के अपना मकसद हल करने चल दिए, जो बची हैं वो अपना घर चली जाएं। मदरसे में आने वालों, जलसे में बैठने वालों, जुमला सुनो। इतना ऐलान जब बच्ची ने सुना तो बच्ची बाजार से रोती हुई अपने घर की तरफ चल दी। देखा तो भाई बहन बिलक रहे थे भूख से, चीख निकल गई। बाप उठा बिस्तर से और उठकर अपनी बच्ची को करीब किया, सीने लगा के कहा, मेरी शहजादी सच बोल, तू सुबह से कहा थी? बच्ची ने जवाब न दिया। बाप बोला, कहा थी? बच्ची ने जवाब न दिया। तीसरी मर्तबा बाप ने सर चूम के कहा, मेरी शहजादी सच बोल, तू थी कहा? इतना जब कहा तो बच्ची बोली, बाप मुझे माफ करना, आप कमजोर हो गए, आप लागर हो गए, आपके जिस्म से नकाहत का पसीना टपकता देखती थी। घर में कई दिन का फाका था, भाई बहन बीमार बिस्तर पे तड़प रहे थे, मुझे खदशा महसूस हुआ मेरे भाई बहन भूख से तड़प तड़प के मर ना जाए। कहा फिर? कहा मैं आज उस बाजार में गई थी अब्बा जान जहां जिस्म फरोशी होती है, ताकि जिस्म बेचकर दूसरों के हवाले करके कुछ पैसा कमा के अपने भाई बहन को कुछ लाके खिला सकूं। इतना सुना बाप की चीख निकल गई। बाप ने कहा फिर क्या हुआ? कहा अब्बा जान कुछ नहीं बता सकती। कहा बाप ने, बेटी क्या किसी ने सौदा किया? क्या कोई करीब आया? क्या किसी ने कीमत लगाई? क्या तुझसे कुछ पूछा? बच्ची बोली, अब्बा जान हैरत है इस बात
कम हुस्न वाली थी, वो अच्छी कीमत में चल ही गई, मगर मेरी तरफ सुबह से शाम तक सौदा करना तो बड़ी बात, किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा है। इतना जब कहा तो बाप सीने लगा के बोला, ए मेरी शहजादी, अभी तो सिर्फ एक दिन गई है, अगर कयामत तक उस बाजार में खड़ी रहेगी तो बेटी सुन, कयामत तक मेरी बेटी पर कोई नजर उठा के नहीं देखेगा, इसलिए कि आज तक मैंने तुझे कभी हराम का लुकमा खिलाया नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, बहुत जबरदस्त। अगर चाहते हो कि हमारी इज्जतें महफूज रहे तो अपनी बेटियों को हलाल खिलाया करो। जोर से, जोर से हाथ उठा के बोलो दिल से, या रसूल अल्लाह। मेरे भाई, हम दौरे पुरफितन से सफर कर रहे हैं। दूसरी चीज, अपनी बेटियों की झोलियों में सीरत मुस्तफा डालो। अपनी बेटियों को फातिमतुज ज़हरा सैयदतुन निसा का सदका दो, ताकि उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चे गुलामे हुसैन हो जाए। और ये सब कुछ बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अक्ल से नवाजा है। अपनी बच्चियों को इल्म सिखाओ, और इल्म सिखाने का वक्त है बेटियों के पास। जरूरी नहीं है कि जब बच्ची जवान होगी तब मदरसे जाएगी, नहीं। बच्चे का दिल जब कोरे कागज की तरह हो तो उसके सीने पर कुरान लिखो। जोर से बेटों को भी पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ। और दूसरी चीज, पढ़ाओगे बाद में, पहले मदरसे बनाओ। क्या बनाओ? नजर है मदरसों पर, गौर है मदरसों पर, नजर डाली? कभी रात के अंधेरे में मौलाना कासिम के सामने आके बैठे? क्या हजरत कारी साहब किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं? आज अफसोस और रोना आता है एक चीज पर। कितनी जगह मैंने देखा, आज मदरसे भी बिरादरियों के नाम कर दिए लोगों ने, मोहल्लों के नाम कर दिए, बस्तियों के नाम, शहरों के नाम, इलाकों के नाम। ये फला बिरादरी का, फला गांव का, फला इलाके का, फला मोहल्ले का। नहीं, तुम वो नहीं हो। कोई बिरादरी का मतलब नहीं है यहां। या अय्युहन नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू। ए इंसान, तुमको एक ही मुज़क्कर और एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, माना एक मर्द और एक औरत ही से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में तुम्हें इसलिए रखा गया लितारफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में बड़ा कौन है? कौन बिरादरी बनी है? तो कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो मुत्तकी है, परहेजगार है, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सफ में खड़े हो गए महमूद आयाब, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गली एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी एक हुए। वाह 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 वाह, बहुत खूब कारी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिरादरी के हैं हम सब एक हैं। किसी भी गांव के हैं हम सब एक हैं। किसी भी कस्बे के हैं हम सब एक हैं। किसी भी जहत और समत के हैं हम सब एक हैं। हमारी कोई बिरादरी नहीं, हमारी बिरादरी का नाम मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा, बेशक बेशक। खुदारा, लंबी तकरीर हो गई मेरी। खुदारा एक चीज का ख्याल रखें आप जी। मेरा दिल बहुत खुश है, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। पता किस बात पर जी? किस बात पर जी? इस इलाके में, और इतनी छुपी चीज मुझे पता नहीं था आज तक, इतनी बड़ी चीज है यहाँ। जी हजरत, जी जी जी। मैंने पूछा है मौलाना से कितना स्टाफ, हजरत फरमा रहे तकरीबन 11 से ज्यादा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। और बच्चे 250। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में है 250 बच्चे इस जमाने में। जी जी जी। यहाँ थूनापुर के एक कोने में
اس سے بچوں کا رہنا اس چیز کی علامت ہے، نہ تمہاری محبت کا جواب ہے، نہ مولانا قاسم کے خلوص کا جواب ہے۔ اور جب آدمی باخلوص ہوتا ہے، بااخلاق ہوتا ہے، باکردار ہوتا ہے، جب آدمی اچھا ہو کے نبی کی غلامی میں کام کرتا ہے تو اس کی مدد کوئی کرے نہ کرے پروردگار کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، مدرسے کا خیال رکھیے، علماء کے قریب رہیے، بزرگوں کے ہاتھ چومتے رہیے، اور اس مدرسے کے لیے دن دوگنا رات چوگنا ترقی کے لیے میدان عمل میں آتے رہیے۔ ایسے مدرسوں کی ہمیں کل بھی ضرورت تھی، اور ایسے مدرسوں کی ہمیں آج بھی ضرورت تھی، اور ایسے مخلص لوگ جیسے مولانا قاسم ہیں، نہ علم کا جواب نہ اخلاق کا جواب۔ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا حضور عالم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس جاننے والے کو، کہا حضور جسے اپنی ہی جانکاری نہ ہو۔ غوث پاک نے فرمایا وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے۔ تو پتہ یہ لگا علم کے ساتھ جب تک تمہارا کردار اور تمہارا کیریکٹر اور تمہارا اخلاق جب تک اچھا نہیں ہوگا، جب تک آپ عالم نہیں ہو سکتے۔ علم کے ساتھ ضروری ہے اخلاق اچھا کیجئے، کردار اچھا کیجئے، کیریکٹر اچھا کیجئے، سیرت اچھی کیجئے، اپنا اخلاق اتنا اچھا بنائیے جب آپ راستوں میں نکلیں تو لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب اس نبی کے دین کے عالم کی یہ شان ہے تو پھر خود مصطفیٰ کی شان کیا ہو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ ان چیزوں پر آپ نظر رکھیں گے ماشاءاللہ۔ اور مدرسے کی ترقی کے لیے آپ میدان میں آئیں گے۔ پتہ کچھ نہیں ہے کب ہم مٹی میں مل جائیں، ہماری اولادیں چلی جائیں، ہمارا گھر تباہ ہو جائے۔ ترکی میں دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، پورا سیریا پورا ترکی تباہ ہو گیا۔ میرے بھائی اگر تم تباہی سے بچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو اور اپنے علاقوں کو تو ان مدرسوں کو بلڈنگیں اونچی کر دو، ان کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دو تاکہ کوئی ظلم کی ہوا ان دیواروں پہ اثر نہ کر سکے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت خوب قاری صاحب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو قبول کر لے، اور دوران گفتگو کوئی خطا ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھو سب لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔